السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے دے۔ دیکھیے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بالکل لاسٹ دن، تھوڑے سے دن باقی بچے ہیں۔ جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے وہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد کلی کر کے سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اتنا پڑھنے سے ایک قرآن شریف مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ عربی نہیں پڑھے ہوئے، جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، وہ دل میں چاہت رکھتے ہیں کہ کاش ہم اپنا قرآن شریف پورا کر پاتے، کاش ہم قرآن شریف کا ثواب حاصل کر پاتے، تو ان کے لیے میں بتا دوں، سورہ اخلاص کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں، پڑھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ نے چاہا اللہ آپ کے اوپر جنت واجب کر دے گا اور آپ کی مغفرت کر دے گا اور آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کریں۔ دیکھیے، ایک چھوٹی سی یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ رہی ہوں میں، اس کے بعد حدیث بھی پڑھوں گی۔ مغفرت کی دعا: اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، وارحمنا عند الموت، وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، ولا تحاسبنا يوم القيامة، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اے پروردگار، تو ہماری مغفرت فرما۔ یہ مغفرت کی ہی دعا ہے۔ اللہ سے مغفرت ہمیں رات اور دن مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے جنت ہمیں رات اور دن مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دینا، موت کے وقت حساب، موت کے وقت آسانی کرنا، اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ ایک بار میں یہ دعا اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ میں بار بار ایک آیت کو پڑھتی ہوں تاکہ جو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور جو پڑھنے میں پریشان ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار مدار اسی پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔
یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچا ہو۔ فائدہ: اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہ سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب ہی اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور حضرت عبادہ رضی اللہ کو اس وقت موجود تھے۔ اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، جب کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے الرغم، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تو بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابوذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس کے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماد پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماد پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک
نہیں رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں یہ رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے شاگرد صلہ نے یہ پوچھا کہ جب انہوں نے روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا، پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ اعراض کرتے ہوئے ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنی پڑے گی۔ سزا بھگتنی بھی پڑے اور نہیں بھی پڑے، اللہ تو پاک ذات ہے، انسان کو 2 منٹ میں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایک نیکی پسند آ جاتی ہے تو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں یہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ جھک جائے گا، اگر تمام آسمان و زمین کا گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز اس کا حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، کہیں پر بھی ہم اس کلمے کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں 1 جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ شخص
जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गंदूम के दाने के बराबर भी खैर होगी, यानी ईमान होगा। और फिर वह शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ज़मीन की सतह पर किसी शहर, गांव, शहरा का कोई घर या खैमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलमे को दाखिल न फरमा दें। मानने वाले को ये कलमा वाला बनाकर इज्जत देंगे और ना मानने वाले को जलील फरमाएंगे, फिर वह मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। अभी इसमें इतना ही काफ़ी, अगली वीडियोज़ में आपको और बताती हूँ। और देखिए, अल्लाह के घर पे हमें एक एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक नेकी के लिए नफ्सा नफ्सी होगी। दुनिया में अल्लाह ने जब तक ज़बान दे रखी है और ये हाथ पैर दे रखे हैं, दुनिया के भी हुकूक अदा करने हैं हमें और आखिरत की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आखिरत की तैयारी जो होती है वो सिर्फ हमारी जान पर पड़ेगी, खुद की जान पर। अगर हमारे कहीं दर्द होता है, अगर हमें बुखार आता है, अगर हमें कहीं तकलीफ़ होती है, तो ओनली वो हमारी जान को महसूस होती है, खुद को महसूस होती है। अगर हमारे कहीं भी दर्द हो रहा होता है तो क्या किसी दूसरे इंसान को महसूस होता है कि हमारे दर्द किस जगह पर है? वो दर्द सिर्फ हमें ही महसूस होता है कि हमारे सर में दर्द है, कि हमारे हाथ में दर्द है, कि हमारे पैर में दर्द है, कि हमारी कमर में दर्द है। इसी तरीके से हमें कब्र के अंदर जाकर अपने आमाल नामे का खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। हम दुनिया के तमाम सारे गुनाह करते हैं, सामने वाले में तमाम सारी बुराइयां निकालते हैं, तमाम सारी ऐब निकाल देते हैं तमाम। ऐसी जगह से हमें बचते रहना चाहिए जहां हम किसी की तकलीफ़ की वजह बने। चाहे हमें कोई तकलीफ़ पहुंचा दे, कोई बात नहीं है, हमें माफ़ करना। क्या करना है? हमें माफ़ करना है। हम मिट्टी में गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, बिल्कुल मिट जाएंगे। अगर कोई हमें अच्छा बोलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हम पर, और कोई बुरा बोलता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। तमाम सारे लोग इस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे उस इंसान ने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, तबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मानती हूँ कि हमें ऐसा कुछ नहीं भी करते ना, तभी तमाम सारे लोग गलतफहमी में मशगूल हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया है, तबकि ये बात सच नहीं होती है, कुछ और ही चीज़ होती है, कुछ और ही समझ में आ जाता है कभी कभी। इसलिए सभी से सलाम दुआ बरकरार रखो, सबसे दिल में मोहब्बत रखो, सबसे किसी से भी रिश्ता मत तोड़ो एक तो दुनिया में रहकर। अगर आपका किसी से रिश्ता टूटा हुआ है, अगर किसी के रिश्ते में नाइत्तेफाकी है, तो झुककर उसको सलाम दुआ करो, उससे बात करो, उससे चीत करो। तो सामने वाला इंसान एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 4 बार नहीं बोलेगा, लेकिन फिर वो बोलने लगेगा, क्योंकि हम उसके आगे तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने कहा है, अपने हुजूर ने कहा है, अगर आपकी दुनिया में कोई इज्जत घटाता है तो इज़्ज़त घट जाने दो, आपको वो इज़्ज़त मैं दूँगा। मैं आपकी, अल्लाह के हुजूर से हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती क्या है? दुनिया क्या है? दुनिया तो फ़ानी है, जो सभी को छोड़कर जानी है। दुनिया तो मिट जानी है। दुनिया तो फ़कत जहाँ पर बमबारी हो रही है उन जगहों को देख कर रोंगटे खड़े पड़ जाते हैं। इतना दहशत लगती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ज़िंदा हैं, हमें खाना नसीब हो रहा है, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं हमारे घर, और हमारे तन पे कपड़ा है, हम अपनी फैमिली के साथ हैं। तमाम सारे लोग अपनी फैमिली छोड़कर दूर जाकर रोटी रोजी कमाते हैं, अपने खुद के घर छोड़कर किरायों को घरों पर जाकर रहते हैं। तो मैं इसलिए सभी से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे आप लोगों को तो दूसरों तक शेयर कर दिया करो। मैं एक घर से काम की फ़ुर्सत निकाल के हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो और लाइक कर दिया करो खुदा के लिए, और कमेंट कर दिया करो, जो जैसी भी है कमेंट किया करो, आमीन लिख दिया करो और सुबहान अल्लाह लिख दिया करो, जो भी हो कमेंट लिखा करो आप लोग, और लाइक किया करो और दूसरों तक वीडियो शेयर किया करो, ताकि आप लोग भी सवाब की नीयत में शामिल हो सकें। और ईमान फैलाने के लिए सभी का साथ चाहिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह सबकी हिफाजत करता रहे। आपकी अल्लाह सारी दुआ कबूल करे, जो भी जायज़ तमन्ना है आप लोगों के दिलों में। इंशाअल्लाह मैं अपने रोज़ा इफ्तार के वक्त बच्चों को उससे भी दुआ कराती हूँ, खुद भी करती हूँ, और बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनसे भी दुआ कराती हूँ कि या अल्लाह, जो लोग दुनिया से भी जा चुके हैं, हमारा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन या अल्लाह जो भी अज़ाब क़ब्र में मुब्तला होंगे, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह अगर उनकी
وہ دنیا میں مشغول رہ کر گناہ کر گئے، دنیا کے دلدل میں رہ کر، دنیا کی چکا چوند میں رہ کر تجھے بھول گئے یا اللہ، تو ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے یا اللہ، ان کے گناہ معاف کر کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ جن کو میں جانتی تھی ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، جن کو میں نہیں جانتی ہوں میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ کیا پتہ اللہ میری زبان سے نکلی ہوئی دعا کس کے حق میں قبول کر لے، اور جو لوگ دنیا میں ہیں اور میں ان کو بالکل بھی نہیں جانتی لیکن میرے کلمے کے شریک ہیں، میں ان سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو سبھی کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، کیونکہ اللہ تو ہی ہے ہمارا، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، اور ہمیں زندگی نہ ملے گی دوبارہ، اور ہمیں زندگی نہ ملے گی دوبارہ، تو اس دنیا میں بھی اچھے سے ہو گزارا ہمارا اور تمہارا۔ تو اس لیے میں سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں۔